تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا. اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا دنیا و آخرت میں کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بے نور آنکھیں، بہرے کانوں اور ڈھکے بند دلوں کو کھولا. اے اللہ رحمت اور سلامتی نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر جنہوں نے دنیا میں اطاعت و تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاری. حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، سب سے بڑی نصیحت ہمارے پروردگار کا یہ فرمان ہے واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے. یقیناً انسان زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مختلف ایسی کونی نشانیوں کو محسوس کرتا ہے جن سے اسے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے. ابھی موسم گرما جاری و ساری ہے جسے ہم جھیل رہے ہیں، جس نے لوگوں کو سخت گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے متعدد اسباب اختیار کرنے پر آمادہ کیا ہے، جبکہ وہ ایک ختم ہو جانے والی اور فنا ہونے والی دنیا میں ہے. پھر انہیں دارالبقاء کے لیے کیسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جہاں یا تو ان کا ٹھکانہ دائمی جنت ہوگا یا دہتی ہوئی آگ ہوگی. بے شک عقل مند آدمی جب اللہ تعالیٰ کی کونی نشانیاں اور اس کی واضح آیات دیکھتا ہے تو موقع کو غنیمت سمجھتا ہے اور ہر اس عمل کے ذریعے آخرت کی تیاری کرتا ہے جو اس کے پروردگار کو راضی کر دے تاکہ وہ ابدی کامیابی اور اخروی کامرانی کا سبب بن سکے اور اسے سمیٹ سکے. ضروری ہے کہ موسم گرما کی شدت ہمیں اس دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد والے اس گھر کی یاد دلائے جس میں ہولناک حالات اور خوفناک مناظر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. اور انہوں نے کہا اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے. سرکشی اور نافرمانی کے ذریعے اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے اے انسان، موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے پہلے رحمان سے سچی توبہ کرنے میں جلدی کر. اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان، اپنے خالق کے حقوق کو یاد کر. سخت گرمی سے سخت ترین حالات اور خوفناک مناظر کو یاد رکھ جو اس ختم ہونے والی دنیا سے کوچ کرنے کے وقت رونما ہوں گے. ارشاد باری تعالی ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہاں اٹھائے جانے والے ہیں ایک بہت بڑے دن کے لیے جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے اور حالت یہ ہوگی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا. اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمام لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے. چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ، اور بعض ایسے ہوں گے جن کی کمر بھی پسینے میں ڈوبی ہوگی، اور بعض لوگ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے بندو، کامیاب وہی ہوگا جس نے فرائض کی حفاظت کی. نجات اسی کی ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور ہلاکت میں ڈالنے والے برے اعمال سے اس نے پرہیز کیا. اے اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا اور ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بس تو ہمیں معاف فرما. ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں بخش دے اور رحمت نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر. تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام نازل ہوں ان پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، لوگوں دنیا کی گرمی سے بڑی آگ کی گرمی کو یاد کرو. نیک اعمال کو اپنی ڈھال بنا لو. اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بننے والے اعمال سے دوری اختیار کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گرمی کی شدت زیادہ ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہوتی ہے. دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی اے میرے پروردگار، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے اور سردی میں اور دوسرا سانس گرمی کے موسم میں. اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوئی ہے. اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے بندو، ربانی کونی اور شرعی نشانیوں سے نصیحت پکڑو. بس جس نے نصیحت حاصل کی، عبرت پکڑی،
بات کو مان لیا اور تقوی اختیار کیا تو وہ اپنے رب کی رحمت سے ہمیشہ والی کامیابی اور بہت بڑی کامرانی میں ہوگا. اور ارشاد والی تعالی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اے اللہ دن اور رات کے آنے جانے کے برابر رحمت و سلامتی نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ ان کی آل اور تمام اصحاب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں اپنا سایہ عطا فرما جس دن تیرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ تمام فوجدگان مسلمان مردوں عورتوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو توفیق عطا فرما، ان کے عمل کو اپنی نظام میں شامل فرما، انہیں صحت و عافیت اور توفیق و سیدھی راہ عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنی رعایا کے لیے بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے سب سے زیادہ عزت والے رب، اے اللہ ہمارے نفسوں کو تقویٰ عطا فرما اور انہیں پاک کر دے. تو بہتر پاک کرنے والا ہے. اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما، انہیں غموں سے نجات عطا فرما، ان کی اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما. اے مضبوط اور زبردست ذات، اے اللہ مسلمانوں کے دکھ تکلیف دور کر دے. اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے دائیں بائیں اللہ ہر جگہ سے مدد فرما. اے اللہ جو ہمارے خلاف اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اللہ بری تدبیر کا سوچے، اللہ تو انہیں ان کے نفسوں کے اندر ہی مشغول کر دے. اے اللہ تو بالکل پاک ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے، نہیں ہے کوئی اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت. تمام تعریفیں